الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگ بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کی اس نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور آپ کی مبارک زندگی کا تذکرہ کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری کے آپ مجدد کہلاتے ہیں. یہ بات کسی عام انسان نے نہیں کہی، بلکہ آپ کے عظیم شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے استاد امام شافعی دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہے، اعلیٰ ہے، افضل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شافعی نہیں ہے. آپ کا اصل نام محمد ہے. آپ کے والد کا نام ادریس ہے. محمد آپ کا نام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. ادریس آپ کے والد کا نام ہے. ادریس کا معنی ہے درس دینے والا. آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں. شافعی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ذرا اعلیٰ کی طرف، اوپر کی طرف جائیں تو ایک نام ملتا ہے شافعی. تو اس لحاظ سے آپ اپنے پردادا کے نام کی وجہ سے آپ نے وہی نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا اور اسی نام سے پھر آپ زیادہ مشہور ہوئے. پھر آپ قریشی بھی کہلاتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر آپ کے نسب کو اوپر کی طرف لے جائیں تو وہ قریش سے جا ملتا ہے، بلکہ حضرت ہاشم کے ساتھ جا ملتا ہے. اور یہ حضرت ہاشم کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے والد. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام شافعی کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے کہ ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. پھر آپ کو مطلبی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ عبد المطلب کے اولاد سے. عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور میں سے ان کا ایک صاحبزادہ عبداللہ بھی تھا. تو عبداللہ کے صاحبزادے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کے جو دیگر ان کے اولاد تھے تو ان کے اولاد میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو امام شافعی کا اوپر نسب میں جاتے ہوئے آپ کا پردادا یا پھر پردادے کا دادا یا پھر پردادے کا پردادا لگتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کا جو نسب میں جا ملتا ہے وہ عبد المطلب سے جا ملتا ہے، پھر ہاشم سے جا ملتا ہے اور قبیلہ قریش سے جا ملتا ہے. اس لیے آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قریشی بھی کہتے ہیں قبیلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور مطلبی بھی کہتے ہیں عبد المطلب کی طرف نسبت کرتے ہوئے.
اور پھر ایک آپ کی اور بھی نسبت ہے، آپ کو مصری بھی کہتے ہیں، مصری مصر سے، کیونکہ آپ 5 سال تک مصر کے اندر رہے اور پھر وہیں آپ نے انتقال فرمایا، تو اس وجہ سے آپ کو مصری کہا جاتا ہے۔ تو محمد بن ادریس شافعی قریشی مطلبی مصری، یہ آپ کی القاب بھی ہیں، ساتھ نسبتیں بھی ہیں، اور اسی طرح آپ کی کنیت بھی آ گئی اس میں، اور جو نام آپ کی طرف منسوب ہے ان سب کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مصر کے اندر 5 سال رہے ہیں، جبکہ دوسری صدی ہجری کے آپ مجدد بھی کہلاتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔ اور اسی طرح ائمہ کو دیکھا جائے تو ان میں سے آپ تیسرے امام ہیں۔ پہلے امام یعنی فقہ میں، اصولیات میں امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر یہ امام شافعی ہیں، پھر ان کے بعد امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے۔ تو 4 اماموں میں سے آپ تیسرے امام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے، ان کی پیدائش 150 ہجری کے اندر ہوئی۔ اتفاق بھی ایسا ہے، کہتے ہیں کہ جس دن امام ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ 150 ہجری کے اندر فوت ہوئے اور امام شافعی بھی 150 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر جس دن امام ابو حنیفہ فوت ہوئے اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے، اور 204 ہجری کے اندر امام شافعی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور کل عمر آپ نے 54 سال پائی ہے، 50 اور 4 54۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، اور نہ ہی کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ انعام اس لیے ہیں کہ باقی جو ائمہ ہیں تقریباً ان کی پیدائش انہی شہروں کے اندر ہوئی ہے، اور یہ شہر بھی بڑے شہر اور متبرک شہر ہیں یہ، اور مکہ اور مدینہ تو کیا کہنا، یہیں سے تو اسلام کا چشمہ پھوٹا ہے۔ تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ غزہ فلسطین کی ہے، اگرچہ آپ کے والد ماجد جو تھے انہوں نے ساری زندگی مکے کے اندر گزاری ہے اور مکہ ہی کے اندر رہنے والے تھے، لیکن وہ پھر تجارت کی غرض سے آپ کے والد وہاں سے جو ہے چلے گئے، اور اس طرح چلتے چلتے تجارت جو ہے کرتے کرتے کئی اور جگہوں کا بھی دورہ کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ فلسطین کے اندر آئے۔ آج کا یہ جو غزہ ہے، یہ غزہ جہاں اسرائیل آج کل بمباری کر رہا ہے، اور حماس کے جو افراد ہیں، حضرات ہیں، وہ پھر ٹرنلز کے اندر جو ہے چھپے ہوئے ہیں، ٹرنلز وغیرہ کے اندر وہ نیچے جو ہے چھپے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ لوگ جو ہے بمباری کر رہے ہیں اسرائیل، اور امریکہ اور دیگر ممالک ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اتحادی ہیں۔ تو سب کے سامنے ہیں سارے حالات، آئے روز اخبارات میں اور اس طرح تجزیہ نگاروں سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو غزہ ہے، غزہ کی پٹی ہے، تو یہیں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے غزہ میں، اور غزہ ہاشمی کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک مخصوص جگہ ہے غزہ میں، اس کو کہتے ہیں غزہ ہاشمی۔ ہاشمی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، جن کا بھی ذکر آیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب بھی جا کر انہیں کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ تجارت کی غرض سے یہیں غزہ ہی کے اندر آئے تھے، فلسطین میں، فلسطین کے پھر غزہ میں، کیونکہ آج کل تو وہ فلسطین جو ہے پہلے بڑا تھا، اور آج کل اس کو تو کم کر کے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی وہاں کے یہودیوں نے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا، ورنہ جو ہے یہ جو فلسطین ہے تو یہ بہت بڑا علاقہ تھا، یہ اسرائیل اسی کا حصہ تھا یہ۔ تو آج کل پھر وہ جو غزہ کی پٹی باقی رہ گئی اسی کو نام فلسطین کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو فلسطین سکڑتے سکڑتے بالکل کم ہو گیا ہے، چھوٹا سا بن گیا ہے، اور ادھر یہودیوں نے قبضہ کرتے 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 تو پورے فلسطین کو پر قبضہ کر کے انہوں نے اس کو نیا نام دے کر پھر اس کو اسرائیل بنا دیا ہے۔ بہرحال تو اسی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، خصوصاً غزہ میں، غزہ ہاشمی میں آپ پیدا ہوئے۔ تو چونکہ وہ آئے تھے حضرت ہاشم یہاں تجارت کے لیے، تو یہیں بیمار ہوئے اور یہیں فوت ہوئے، تو جس جگہ پر وہ فوت ہوئے، وہ تجارت انہوں نے کی، اسی جگہ کا نام غزہ ہاشمی پڑ گیا، یعنی عربوں کے۔ تو آپ وہیں پر پیدا ہوئے، غزہ ہاشمی کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح جب آپ وہاں پیدا ہوئے تو آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی آپ ابھی
مادر شکم کے اندر تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، ادریس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی والدہ کہتے ہیں کہ حسنی تھی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو سادات خاندان میں سے ہیں آپ کی والدہ۔ انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام صلی اللہ محمد تھا، ان کو پالا پوسا اور 2 سال تک وہیں غزہ ہی کے اندر تھی۔ 2 سال کے بعد پھر اپنے بچے کو ساتھ لے کر وہ اپنے اس علاقہ میں، آبائی علاقہ میں، آبائی وطن میں چلی گئیں جہاں وہ پیدا ہوئی اور جہاں ان کی خامند نے ساری زندگی گزاری تھی، جو ان کا آبائی علاقہ تھا، اور وہ تھا مکہ۔ تو پھر وہاں سے غزہ سے پھر سیدھا مکہ کے اندر آئی۔ تو جب یہاں پہنچی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ امام شافعی نے کسی اور جگہ سے قرآن پاک حفظ نہیں کیا کسی استاد سے، بلکہ اپنی والدہ سے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ جب آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا 7 سال کی عمر کے اندر، تو حرم مکہ میں اس دور کے اندر بہت بڑے 2 معلم، بڑے اساتذہ اس دور میں مشہور تھے، معروف تھے۔ ایک کا نام تھا مسلم بن خالد زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو مسلم بن خالد زنگی اور سفیان بن عیینہ یہ 2 حضرات تھے، اور مکہ حرم کے اندر ان کا حلقہ لگتا تھا، اور لوگ دور دور سے آتے تھے، خصوصاً حج کے موقع پر، تو آ کر ان کی واضح نصیحت کو اور ان کے دروس وغیرہ کو سماعت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے قرآن پاک سے فراغت کے بعد اپنے اس بچے کو، امام شافعی کو، انہیں 2 اساتذہ کے پاس بھیج دیا، اور تھوڑا عرصہ تک آپ نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو خالصتاً عربی زبان سکھلانے کے لیے ایک قبیلہ تھا حذیل، اس قبیلہ حذیل کے اندر آپ کو بھیج دیا، اور وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال تک وہاں رہے، اور 17 سال تک آپ نے خالص عربی سیکھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ہیں، جو سب سے بڑی آپ کی خصوصیت ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جب بولتے تھے تو خالص عربی بولتے تھے، اور جب آپ درس دیتے تھے تو آپ کا درس بالکل سہل ہوتا تھا، یعنی عام فہم انداز کے اندر ہوتا تھا، اسی لیے لوگ آپ کے درس کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو بڑے بڑے حضرات، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی عظیم شخصیات آپ کی گفتگو کو، آپ کے الفاظ کو سن کر متحیر رہ جاتے تھے۔ آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں 17 سال تک آپ حذیل کے قبیلہ کے اندر رہے، اور وہاں خالص آپ نے عربی جو ہے سیکھی۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے پھر دوبارہ مکہ کے اندر آئے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ میں نے سنا ہے امام مالک ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں، اور لوگ دور دور سے آتے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو میرا بیٹا تم وہاں چلے جاؤ اور امام مالک سے سنو۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو بچہ بھی ان کے پاس جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے موطا امام مالک۔ لہذا ان کی یہ شرط ہے کہ میری اس کتاب کا اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے اس کو پڑھ کے پھر میری کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لہذا میرے بیٹے تم ان کے اس موطا امام مالک کو ذرا دیکھ لو، اس کو پڑھ لو، پھر اس کے بعد چلے جانا۔ چنانچہ اپنے گھر ہی کے اندر موطا امام مالک کا اپنے مطالعہ کیا، صرف مطالعہ ہی نہیں کیا، سب آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، فرمایا کہ آپ نے اس کو حفظ کر لیا۔ جس طرح کہ ہمارے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو اول سے آخر تک وہ سارا حفظ کر لیتے ہیں، اول سے آخر تک سارا قرآن اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری موطا امام مالک، یہ نہیں کہ سال لگ گئے تھے، 2 سال 4 سال 5 سال، بلکہ چند دنوں کے اندر آپ نے اس مکمل کو اپنے حفظ کر لیا۔ لیکن جب آپ جانے لگے اپنی والدہ کے کہنے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ امام مالک ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، اور عام لوگ ان کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے، یعنی عام طلبہ وہاں داخلہ ان کے لینا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس دور کے اندر امام مالک کا بڑا دبدبہ ہوتا تھا، آپ کا رعب ہوتا تھا، جس کا اندازہ آگے واقعہ سے بھی ہمیں لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکہ کے حاکم ہیں ہمارے شہر کے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سفارش کر دیں گے، اور پھر وہی سفارش تم لے جانا مدینہ کے حاکم کے پاس، ان کو جا کر دینا، اور وہ مدینہ کا حاکم پھر امام مالک کو سفارش کرے گا، تو اس طرح پھر آپ کو داخلہ مل جائے گا بیٹھنے کے لیے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے ایک مراسلہ لکھوایا، ایک خط لکھوایا، اور خط و مراسلہ اپنے بیٹے کے سپرد کیا، کہا کہ تم لے جاؤ مدینہ کے حاکم کے پاس،
ان کو جا کر کہہ دو تو وہ آپ کی سفارش کر دیں گے امام مالک کو، اور اس طرح امام مالک آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو داخلہ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ مراسلہ اور خط لے کر آپ مکہ سے روانہ ہوئے، مدینہ کے اندر پہنچے، اور اس وقت آپ ینگ تھے، نوجوان تھے۔ مدینہ کے اندر پہنچے تو مدینہ کے حاکم کو جا کر مکہ کے حاکم کا وہ خط اور مراسلہ دیا۔ اس نے پڑھا اور پڑھ کر کہا آؤ میرے ساتھ چلو، اور وہی مراسلہ اور وہی خط امام شافعی کے ہاتھوں کے اندر تھا۔ تو حاکم مدینہ اور امام شافعی دونوں چلے اور سیدھا امام مالک کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے لونڈی باہر آئی، تو اس نے پوچھا جی کس کو ملنا ہے، کیسے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم امام مالک کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو لونڈی نے کہا کہ وہ اس وقت ذرا مصروف ہیں گھر میں، تو اگر آپ نے حدیث سننی ہو تو پھر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ جائیں، جب حدیث کا درس شروع ہوگا تو اس وقت تم بھی حدیث سن لینا، کوئی اور کام ہے تو بتائیے۔ تو امام شافعی نے فرمایا اس لونڈی کو کہ جاؤ امام مالک سے بات عرض کرو کہ حاکم مدینہ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں اور باہر دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ حاکم مدینہ آئے ہیں، باہر آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ وہ لونڈی گئی، اس نے جا کر کہا تو امام مالک نے ان کو کہا کہ کرسی، چیئر یا اس طرح کا کوئی ہوگا سٹول وغیرہ، تو وہ کوئی دیا ان کو کہ جاؤ ان کو جا کر دو کہ اس کے اوپر ذرا بیٹھ جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اب حاکم مدینہ کا حاکم گورنر وہ باہر بیٹھا ہے، اسٹول کے اوپر یا کرسی چیئر کے اوپر بیٹھا ہے، دروازے کے اوپر بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک جو ہے باہر تشریف لائے۔ کہتے ہیں امام شافعی خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک باہر آئے تو میں نے دیکھا بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، بڑا آپ کا قد تھا اور آپ کی پیشانی مبارک بہت چوڑی تھی، اور آپ نے جو جبہ پہن رکھا تھا بڑا قیمتی جبہ تھا، وہ بہت قیمتی جبہ تھا، اور آپ نے جو کپڑے زیر تن کر رکھے تھے وہ بھی بہت ہی عمدہ کپڑے تھے وہ۔ تو اس شان و شوکت کے ساتھ دروازے کے اوپر آئے تو حاکم وقت نے جو مدینہ کا حاکم تھا اس نے امام مالک سے یہی ساری بات عرض کی کہ میرے تک یہ مراسلہ پہنچا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی مراسلہ جو حاکم مکہ نے لکھا تھا حاکم مدینہ کو میرے ہاتھوں کے اندر تھا، تو وہ میں نے امام مالک کو تھما دیا۔ کہتے ہیں جیسے وہ مراسلے کو اور خط کو پڑھتے گئے تو ان کے چہرے کے آثار جو ہے وہ غصے کے اندر تبدیل ہوتے گئے۔ کہتے ہیں جیسے انہوں نے پڑھ لیا تو کہنے لگے اچھا اب تو یہ دور آ چکا ہے کہ حاکم مدینہ اور حاکم مکہ یعنی حاکموں کی سفارش کے اوپر ہم حدیث پڑھیں، یعنی حدیث جو ہے حاکموں کے فیصلوں کے مطابق یا حاکموں کے آرڈر حکم کے مطابق ہم حدیث پڑھیں، یہ ہمیں وقت دیکھنا پڑ گیا ہے، یعنی غصے کا آپ نے اظہار کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ استاد کرم تو غصے ہو رہے ہیں، تو اس بات کو آپ نے محسوس کر لیا کہ حاکم وقت نے مجھے حدیث پڑھانے کی سفارش کیوں کی ہے۔ کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا اور میں نے ان کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی اور معذرت بھی کرنے لگا۔ تو جو آپ نے گفتگو فرمائی اور جس انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی، تو چونکہ آپ فصیح عربی بولتے تھے اور حذیل کے قبیلے کے اندر تو 17 سال آپ لگا کر آئے تھے، تو جیسے آپ نے گفتگو کی وہ لمبی چوڑی آپ نے بات چیت کی اپنے استاد کے سامنے، تو آپ کی اس گفتگو کو آپ کے ان دلائل کو سن کر آپ کی ان باتوں کو سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت کا مظاہرہ کیا اور آپ کو پھر کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے تم درسگاہ میں بیٹھو میں آتا ہوں۔ چنانچہ حاکم مدینہ تو واپس چلا گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا درسگاہ کرنے چلے گئے۔ تو جب وہاں پر بیٹھ گئے امام مالک آئے اور آپ نے آ کر سبق پڑھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو مکہ سے ایک طالب علم آئے پڑھنے کے لیے کہاں ہے؟ آپ آگے چلے گئے اور جا کر ان کے قریب بیٹھ گئے مسند کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس جو آتا ہے تو اس سے پہلے تو وہ موطا کو یاد کرتا ہے، تو میں نے جو وہ کتاب لکھی ہے حدیث کی کتاب جس میں کئی سی حدیثوں کو میں نے جمع کیے ہیں، کیا وہ کتاب تم نے پڑھی ہے؟ امام شافعی نے عرض کیا کہ جی استاد جی میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے لیکن وہ کتاب مجھے یاد ہے، جہاں سے سننا چاہتے ہیں سنیں۔ اب اس بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں، بعض میں یہ ہے کہ امام شافعی نے ساری کتاب حفظ آپ کو سنا دی اپنے استاد کو، بعض میں کہ نہیں پوری تو کتاب نہیں سنا سکے، البتہ یہ ہے کہ سنانے کی کوشش کی۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ میں درمیان سے کہیں سے سن لیتا ہوں، تو جہاں سے آپ سنتے تھے امام شافعی نے ازبر وہ کتاب سنا دی۔ تو اس سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے حیرت زدہ ہوئے کہ بچہ تو بڑا لائق ہے اور یہ اس کا جو حافظہ ہے بڑا کمال کا حافظہ ہے، تو پھر آپ کو قرب مزید امام مالک کا حاصل ہو گیا۔
تو کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک ان کے پاس رہے جب تک کہ امام مالک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اسباق میں اور آپ کی نشستوں میں اور آپ کی مجالس کے اندر 5 سال تک امام شافعی رہے ہیں اور آپ نے وہاں سے علم جو ہے حاصل کیا ہے. 179 ہجری کے اندر امام مالک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو امام شافعی اس لحاظ سے ان کی خدمت کے اندر 5 سال رہے ہیں. جب امام مالک دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب امام شافعی وہاں سے واپس مکہ آ گئے، یعنی اپنے شہر کے اندر آ گئے. پھر آپ سیدھا انہیں اساتذہ کرام کے پاس آ گئے جہاں سے اپنے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، یعنی مسلم بن خالد زنگی اور سفیان بن عیینہ، ان دونوں کی خدمت میں آ گئے اور انہیں کی حلقوں کے اندر آپ بیٹھا کرتے تھے اور انہیں کی نگرانی کے اندر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. لیکن چند ہی سالوں کے بعد جب آپ کے اساتذہ نے یہ محسوس کیا کہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ فتویٰ دے سکتا ہے اور علیحدہ بیٹھ کر اپنا حلقہ لگا کر لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکتا ہے، ان کو مسائل بتا سکتا ہے، اس قدر اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے اساتذہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنا علیحدہ سے حلقہ لگا لیں اور لوگوں کو اب واضح و نصیحت کریں، ان کو مسائل بتائیں، ان فتویٰ دیں. تو اس بنیاد پر اپنے اساتذہ ہی کے قرب جوار میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنا حلقہ لگایا اور اس طرح پھر آپ درس جو ہے دینا آپ نے شروع کر دیا اور بعض نصیحت کی باتیں لوگوں کو سنانا شروع کر دی، خصوصاً حج کے دنوں میں. تو انہیں حج ہی کے دنوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے حج کرنے کے لیے. تو جیسے ہی آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرت پھیلی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ نوجوان لڑکا ہے اور وہ بڑا بولنے کے اندر ماہر ہے اور اس کی زبان بھی بڑی پیاری ہے اور جب وہ بولتا ہے تو فصیح بھی بولتا ہے، الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، اس کے اندر معنی اور مفہوم بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت قابل آدمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، ینگ لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے. تو لوگ آپ کی تعریف سن کر پھر کثرت کے ساتھ آپ کے حلقے کے اندر بیٹھنے لگے. حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ کے جو استاد تھے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی حلقہ چھوڑ کر لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ کے حلقے کے اندر جو بیٹھنے لگے. تو اس طرح تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی اور یہ شہرت اس قدر دور تک پہنچ گئی کہ آپ کی شہرت بغداد کے اندر پہنچ گئی اور بغداد کے اندر جو ہارون خلیفہ بیٹھا تھا اس کے کانوں تک جا پہنچی کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان آدمی ہے اور بڑی فصیح عربی بولتا ہے اور اس کے پاس عقل و دانش بھی بہت زیادہ ہے اور بڑا سمجھدار اور لائق لڑکا ہے وہ. اور علیحدہ سے اساتذہ نے اس کو اجازت دے دی ہے تو اس نے حلقہ اپنا لگایا. تو ہارون نے کہا کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو میں یمن کا اور اسی طرح نجران کا یا بعض کچھ اور بھی علاقوں کے نام لیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا آپ کو پھر اس نے جو ہے قاضی بنا دیا. کس نے؟ ہارون. کہاں بیٹھا تھا؟ بغداد میں بیٹھا تھا. تو بغداد میں بیٹھ کر اس نے آرڈر جاری کیا کہ اس لڑکے کو میں قاضی بناتا ہوں، کہتے ہیں یمن کا یا پھر نجران کا نام اور اس طرح کچھ اور علاقوں کے نام بھی ہیں. تو برابر ان میں سے کسی ایک کا آپ کو ہارون نے آپ کو وہاں کا قاضی بنا دیا. جب آپ وہاں کے قاضی بن گئے تو آپ سادات کے ساتھ بڑا محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہتا تھا. سادات سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اور ان کا سلسلہ نسب جو آگے بڑھا ہے ان کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی تھی. مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین چونکہ 2 ہی بچے حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے تھے. محسن کے بارے میں کہا جاتا ہے پیدا ہوئے تھے لیکن اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ بچپن ہی کے اندر وہ فوت ہو گئے تھے. حضرت فاطمہ سے اور لڑکیاں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں. تو ان بچوں سے جو نسب آگے چلا ہے حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، تو ان میں سے جو اکثر تھے وہ تو پھر کربلا کے اندر شہید ہو گئے تھے جس میں حضرت حسن کے صاحبزادے بھی تھے اور حضرت حسین کے صاحبزادے بھی تھے. حضرت حسین کے تمام صاحبزادوں میں لڑکوں میں سے ایک زین العابدین جن کا نام علی تھا وہ بچے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے. اور باقی جو حضرت حسن کی اولاد تھی ان میں سے کچھ نہ کچھ وہ محفوظ رہے تھے، بچ گئے تھے. ان کا سلسلہ نسب آگے کی طرف پھر بڑھا تھا. تو ان کے جو آگے بچے تھے، ان کے جو آگے خاندان ان کا پھیلا ہے حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، تو ان کو پھر سادات خاندان کہتے ہیں. اور اس دور کے اندر لوگ ان کا بڑا احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. بڑے بڑے حضرات حتیٰ کہ ائمہ حضرات بھی ان کی عزت اور احترام کرتے تھے. تو آپ کا جو محبت اور پیار تھا وہ سادات کے ساتھ بہت زیادہ تھا، حضرت حسن و حسین کی اولاد کے ساتھ. تو وقت کے جو بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں اس دور کے اندر ان تمام کو انہی سادات سے زیادہ ڈر رہتا تھا. وہ اس وجہ سے
کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے قریب ہو جائیں اور پھر ان کے ساتھ لوگ محبت رکھنے لگیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تحریک چلائیں سادات اور تحریک چلا کے ہم سے حکومت نہ چھین لیں۔ یہ ہر دور کے اندر جو وقت کے بادشاہ گزرے ہیں ان کو ان سے ڈر اور خوف رہتا تھا۔ تو جب لوگ دیکھتے تھے کہ جب یہ خلفاء یعنی بادشاہ دیکھتے تھے یہ خواہ وہ اموی خلفاء گزرے ہیں یا پھر عباسی خلفاء کہ یہ لوگ جو ہم سادات کے ذرا قریب ہو رہے ہیں، تو فوراً پھر ان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے پروپیگنڈے جو ہے بنا کر پھر ان کو ختم کر دیتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا یعنی ہارون نے دیکھا کہ ابو یوسف جو ہیں یہ امام شافعی جو ہیں یہ قریب ہو رہے ہیں زیادہ سادات کے، تو پھر اس نے بہانہ بنا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بغداد کے اندر ان کو جو ہے ان کے اوپر الزامات لگا کر بغداد کے اندر ان کو بلا دیا۔ چنانچہ جیسے آپ بغداد کے اندر پہنچے تو وہاں اس نے آپ کی سے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ ہی کوئی بات کی سماعت کی اور نہ ہی کوئی آپ کی بات سنی، بلکہ آپ کو آتے ہوئے جیل کے اندر ڈال دیا۔ یعنی ہارون نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ بغیر کی بات کی عدالت کے اندر بغیر پیشی کے آپ کو باہر باہر ہی سے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو اسی دوران بغداد کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی تھے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ محمد جن کا نام تھا اصل اور امام شافعی کے نام سے موسوم تھے، ان کو گرفتار کر کے بغداد کے اندر لایا گیا ہے اور جیل کے اندر بغیر عدالت میں سماعت کرائے یا گفتگو کرائے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور جیل کی قید کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں امام محمد بن حسن شیبانی تک پہنچی، قاضی کے پاس پہنچی کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں ہارون کے اشارہ پر۔ تو یہ پھر امام محمد بن حسن شیبانی یہ سیدھے چلے گئے ہارون کے پاس، بادشاہ وقت کے پاس، خلیفہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ یہ آپ کی زیادتی ہے کہ آپ نے محمد جو نوجوان لڑکے ہیں امام شافعی ان کو آپ نے گرفتار کرایا ہے، اور پھر آپ ان کو عدالت کے اندر پیش بھی نہیں کیا تاکہ اپنے دلائل دے سکیں، اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ آپ نے باہر ہی سے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے، ابھی تک ان کی کوئی سماعت وغیرہ بھی نہیں کی گئی، لہٰذا ان کی سماعت کی جائے، عدالت کے اندر ان کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے دلائل دے سکیں۔ اس پر ہارون ذرا مجبور ہوا تو پھر اس نے اجازت دے دی۔ اب ہارون بھی عدالت میں تھا اور یہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی عدالت کے اندر تھے۔ تو اسی عالم میں امام محمد یعنی امام شافعی کو جب بلایا گیا وہاں عدالت کے اندر آپ کھڑے ہوئے وہاں قاضی کے سامنے، تو پھر آپ نے جو گفتگو فرمائی اور ان کے سامنے جو دلائل رکھے اور جو فصیح عربی آپ جو ہے بولتے جا رہے تھے اور دلائل کا امبال لگاتے جا رہے تھے، تو اس پر وہ وقت کا بادشاہ ہارون بھی متاثر ہوا۔ تو اس نے پھر آخرکار یہ فیصلہ دے دیا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ان کو رہا کرتے ہیں، جو باتیں ہم تک پہنچی تھیں اس کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی، یعنی جن لوگوں نے ہم کو بتایا تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، یہ سچے ہیں، یہ ان کی بات بالکل درست ہے۔ اس لحاظ سے پھر آپ کو رہائی مل گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے پھر مکہ واپس آنے کی بجائے وہیں بغداد ہی کے اندر آپ نے قیام اختیار کر لیا، اور امام محمد بن حسن شیبانی جو آپ کی رہائی کا سبب بنے تھے ان کے پاس آپ نے پڑھنے کا ارادہ کر لیا، اور وہیں پر آپ نے فقہ سیکھی ہے اور اصول فقہ آپ نے سیکھی ہے، یعنی مسائل کو قرآن سے حدیث سے کس طرح نکالا جاتا ہے، کس طرح اس کا استنباط کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کا استخراج کیا جاتا ہے، وہ جو اصولیات تھے وہ اصولیات آپ نے محمد بن حسن شیبانی سے سیکھے ہیں جو آپ کی رہائی کا سبب بنے تھے اور قاضی تھے، اور وہاں آپ نے کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر وہاں سے آپ نے فقہ سیکھی اور بھی کئی چیزیں آپ نے وہاں سے جو ہے سیکھی ہیں، اور سیکھنے کے بعد پھر دوبارہ سے آپ بغداد سے پھر مکہ آ گئے اور یہاں کچھ عرصہ آپ رہے، پھر اس کے بعد یمن کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے، پھر اسی طرح عراق کے اندر پھر دوبارہ سے کئی شہروں کے اندر بھی آپ نے دورہ کیا اور وہاں بھی تھوڑا عرصہ تک آپ وہاں پر رہے۔ تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام احمد بن حنبل نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور کہتے ہیں کہ مسلسل امام احمد بن حنبل امام شافعی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے، امام احمد بن حنبل آپ کے ساتھ ساتھ نیچے نیچے چل رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کے بچوں نے کہہ دیا کہ ابا جان، جب آپ کے استاد امام شافعی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو آپ ہر وقت استاد کے ساتھ ساتھ نیچے کیوں بھاگتے رہتے ہیں، کیوں چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ہر وقت ساتھ چلنے کی کیا ضرورت؟ تو فرمایا کہ بیٹا، اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے، فقاہت حاصل کرنی ہے قرآن اور حدیث کی، تو پھر وہ فقاہت امام شافعی ہی سے ملے گی۔ اس لیے میں اپنی استاد امام شافعی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں کہ اگر قرآن کی اور حدیث کی سمجھ لینی ہے تو اسی شخص سے مل سکتی ہے اس دور کے اندر، اس کے علاوہ کامل فقاہت کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس مہمان بنے۔ مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی کو دعوت کی کہ استاد جی، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور میں آپ کو دعوت کرتا ہوں، کھانے وغیرہ کا میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی امام احمد بن حنبل یعنی اپنے شاگرد کو ملنے کے لیے اور دعوت کو کھانے کے لیے ان کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کھانا پکایا گیا، امام شافعی نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب سونے لگے، لیٹنے لگے، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے پانی کا برتن بھرا اور ساتھ آ کر اس چار پئی کے جہاں آپ سوئے تھے اس کے قریب آ کر وہ برتن رکھ دیا۔ رات گزر گئی، صبح کو جب وہ بچیاں خالی برتن اٹھانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ پانی جو وضو کے لیے بھر کے رکھا تھا چار پئی کے قریب، وہ پانی ویسا کا ویسا بھرا ہوا ہے جیسا کہ برتن کو بھر کے رکھ کے گئی تھی۔ تو بچیاں بڑی حیرت زدہ ہوئیں اور گھر جا کر کہنے لگیں کہ ابا جان، نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے کہا، اپنی والدہ سے کہا کہ ہمارے ابا جی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں کہ میرے استاد بڑے متقی ہیں، یعنی امام شافعی، اور بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم نے پانی بھر کے رکھا ہے اور لگتا ہے کہ رات کو تہجد کی نماز تک ہی نہیں پڑھی انہوں نے۔ اگر وہ رات کو اٹھتے تہجد کی نماز پڑھتے تو ظاہر ہے وضو کرتے، تو وہ تو ہم نے جیسے پانی بھر کے رکھا تھا ویسا بھرا ہوا تھا وہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ان کی آنکھ نہیں کھلی اور اس وجہ سے یہ اٹھے نہیں ہیں، تو جب اٹھے نہیں ہیں تو اس لیے پانی بھی استعمال نہیں ہو اور آپ کی تہجد بھی آپ نے نہیں پڑھی ہوئی۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بہرحال کوئی بات نہیں کی امام شافعی سے، لیکن جیسے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو امام شافعی فوراً سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرے شاگرد کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ سوال ضرور ابھرتا ہوگا کہ میرے استاد لگتا ہے رات کو اٹھے گئے نہیں ہوں گے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ، رات کو جو تم نے مجھے کھانا دیا تھا، یہ کھانا تم کس طرح تیار کرتے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ استاد جی، جب میری بیوی اور میری بچیاں گندم برتن سے نکالتے ہیں، اس زمانے کے اندر وہ بڑی بڑی بنی ہوتی تھیں، وہ کلوٹی نما، اور وہ ہوتی تھیں مٹی وغیرہ کی بنی، تو ان کے اندر وہ دانے وغیرہ جو ڈالتی تھیں وہ گندم وغیرہ، تو وہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا نکالتی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی تھیں، کیا کہتے تھے ان کو، تو بڑی بھی ہوتی تھی کلوٹی نما، جیسے آج کل ہمارے پاس لوہے کی ہیں، تو اس زمانے کے اندر وہ مٹی کی بنی ہوتی تھی وہ، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے اور بھی اس کو کیا کہتے تھے وہ بھی ان کے پاس ہوتی تھیں، بنی ہوتی تھیں، تو اس کے اندر سے وہ دانے وغیرہ جو ڈال دیتی تھی اور نکالتی تھیں، اور ان کو پیس وغیرہ کے چکی کے اندر پیس کے پھر اس کو آٹا تیار کر کے تازہ استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال تو امام شافعی سے ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ استاد جب میری بچیاں بڑے برتن سے گندم نکالتی ہیں تو اس وقت بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جب گندم کو چکی کے اندر پاٹ کے اندر ڈال کر جب اس کو پیستی ہیں تو تب بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب آٹا گوندتی ہیں تب بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب روٹیاں پکاتی ہیں تب بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جب کھانا ہمیں پیش کرتی ہیں تو تب بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری بچیاں، میری بیوی ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی ہیں، لگتا ہے اسے قرآن کی برکت سے آپ کو یہ کھانا ذرا منفرد محسوس ہوا ہوگا۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، جب آپ نے مجھے کھانا دیا اور میں نے کھانا کھایا اور اس کا پہلا لقمہ جب میں نے منہ کے اندر ڈالا تو میرا قلب شروع ہو گیا،
قلب شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل نے ذکر کرنا جلدی جلدی شروع کر دیا، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کھانا بڑا بابرکت ہے یہ، اور آج اتنا میں نے کھانا کھایا ہے زندگی بھر، اتنا پیٹ بھر کر میں نے کھانا کبھی نہیں کھایا۔ تو یہ اس کھانے کی برکت تھی اور قرآن پڑھنے کی برکت تھی۔ انہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کرنے کی دیر کے اندر آپ 15 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے فضائل عمل کے اندر بھی ہو گئی، اور بھی اپنے اکابرین سے علماء سے ہم نے سنا ہے، خاص طور پہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، ان کی کئی خطبات کے اندر بھی پڑھا ہے اور ان کے بیانات کے اندر بھی سنا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشہور ہے کہ اتنی قرآن پڑھتی تھیں کہ کھانا پکانے کی دیر میں 15 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی تھیں۔ تو یہ نہیں کہ روٹیاں پکانے، کھانا پکانے میں سب چیزیں آتی ہیں، گندم کا نکالنا، پھر گندم کو پیسنا، پھر آٹا تیار کرنا، پھر روٹی پکانا، تو کافی وقت اس میں صرف ہوتا ہے۔ تو اتنے دیر میں قرآن پاک کے 15 پارے کی تلاوت کر لیتی تھیں۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ 40 سال تک میں اپنے استاذ کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکہ ہی کے اندر آپ رہے ہیں، اور آخر آپ کی زندگی کے جو 5 سال ہیں وہ آپ نے مصر کے اندر گزارے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سخاوت کے اندر بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ان کے پاس جو دراہم اور دنانیر ہوتے تھے، جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو پوٹلیاں ان کے پاس ہوتی تھیں اور اپنے ہاتھوں میں لی ہوتی تھیں، تو جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو جہاں مسجد میں بیٹھ کر آپ نے درس دینا ہوتا تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے وہ سارے دراہم اور دنانیر بالکل ختم ہو چکے ہوتے۔ راستے کے اندر جو کوئی بھی آپ کو غریب ملتا، مسکین ملتا، ان سب کو آپ دیتے جاتے تھے، اور مسجد تک بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ ساری پوٹلیاں اور وہ گتھلی نماز سب بند ختم ہو چکی ہوتی، خالی ہو چکی ہوتی۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا یہ۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ 5 سال آخر انہوں نے مصر کے اندر گزارے ہیں۔ مصر میں ایک شہر تھا فسطاط، فاسین طا الف پھر طا، تو فسطاط یہ شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد حضرت عمرو بن عاص نے رکھی تھی۔ جب انہوں نے اس مصر کو فتح کیا تھا عمرو بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، جو قدر صحابہ میں سے ہیں، بلکہ جرنیل صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا تو وہاں اس شہر کو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، جس طرح کہ ایران کو فتح حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا، تو حضرت عمر کے کہنے پر وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی تھی جس کو کوفہ کہتی ہیں۔ تو آج کا یہ جو کوفہ ہے اس کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی تھی، اور فسطاط جو آج بھی اسی نام سے موسوم ہے مصر کے اندر شہر، اس کی بنیاد حضرت عمرو بن عاص نے رکھی تھی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کی جو ہے بنیاد رکھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہاں پہنچے تھے مصر کے اندر، تو اسی شہر کے اندر پہنچے تھے، اور وہاں آپ نے 5 سال وہاں گزارے ہیں۔ اور امام باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہیں آپ سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے جتنے بھی حالات ہیں وہ سب کے سب آپ کی اسی شاگرد امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے استاد مکرم کے عادات، صفات، اٹھنا بیٹھنا، عبادت کا طرز طریقہ، اور سخاوت کا طرز و طریقہ، اور معاملات کا طرز و طریقہ، وہ سب انہوں نے قلم بند کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو جو ہے بیان کیا ہے۔ بالآخر 5 سال وہاں مصر میں گزارنے کے بعد آپ پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 54 سال آپ کے اس وقت جو عمر تھے، اور یہی رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کے آخری تاریخ تھی، اور جمعہ کی شب تھی، اور مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دنیا سے کوچ کر گئے، اور فسطاط ہی کے اندر پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور آج آپ کی جو قبر ہے تو وہ فسطاط ہی کے اندر ہے۔ بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی ہے، یہ عثمانیہ والوں کا، خلافت عثمانیہ والوں کا، تو انہوں نے وہاں پر جو عمارت بنی تھی، اور عمارت یعنی جس کو مزار کہیں گے، تو آج بھی وہاں پر مصر کے اندر جو ہے موجود ہے، اور اسی کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہ کچھ حالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ائمہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علمی خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے،
ہمیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور جو علوم اور معارف اور مسائل کا استنباط کر کے استخراج کر کے ہم تک جو ہے پہنچائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔